बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सदर पाकिस्तान की जानिब से बड़ा सरप्राइज़ दिया गया और सदर पाकिस्तान ने निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का जो चेहरा है उसको बेनकाब किया है, जिसके बाद फिर बड़ी मिर्चें लगी हैं निगरान हुकूमत को भी और इलेक्शन कमीशन को भी, और उन्होंने सदर पाकिस्तान को सख्त जवाब भी दिया। लेकिन सदर पाकिस्तान ने पूरी तरह बेनकाब किया है और उन्होंने हक अदा किया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो नए मुतालबात उनके सामने रखे हैं, सनम जावेद के केसेस की तफसील, 9 मई के मुकदमात की तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जिना हाउस हमला केस था और जो कोर कमांडर हाउस हमला केस है, उसमें जो नामजद 129 मुलजमान की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत हुई, पुलिस की जानिब से दोबारा रिकॉर्ड अदालत में पेश ना किया गया। अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड पेश करने का आखिरी मौका दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने दरख्वास्त जमानतों पर समाअत की। जिना हाउस हमला केस का मुकदमा थाना सर्वर रोड में है और अदालत ने 14 नवंबर तक पुलिस को आखिरी मौका दिया है कि आप रिकॉर्ड जमा करवाएं, रिकॉर्ड पेश करें ताकि 129 मुलजमान की ज़मानत मंजूर हो सके। चूँकि ये वो मुलजमान हैं जिनकी हद तक पहले भी मुख्तलिफ मुलजमान को अदालतें रिलीफ़ दे चुकी हैं और रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत इनको भी रिलीफ़ मिल जाएगा। चूँकि किसी का कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, किसी को किसी तरीके से इन्वॉल्व किया गया है, किसी को किसी तरीके से नामज़द किया गया है। जो नामज़दगियाँ हैं ये भी दुरुस्त नहीं हैं और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी देखना होगा कि किस तरीके से कानून और आइन का खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरी जानिब 9 मई के वाक़यात में और मुकदमात में मज़ीद जो गिरफ़्तारियाँ हैं, 105 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है और ये हर रोज़ जो कार्रवाई है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस राय के मुताबिक गिरफ़्तार मुलजमान को मुख्तलिफ थानों में बंद किया गया है। गिरफ़्तार मुलजमान में से 50 से ज़ायद को जेलों में मुंतकिल कर दिया है। जिना हाउस को सबसे पहले आग लगाने वाला मरकज़ी मुलज़म पुलिस पहले ही गिरफ़्तार कर चुकी है, जिससे तफ्तीश का अमल जारी है, जबकि बाकी अफराद से भी तफ्तीश का अमल जारी है। ये पुलिस की स्टेटमेंट है। पुलिस का कहना है कि जलाओ घराव के वाक़यात में मुलव्वस मज़ीद 745 मुलजमान की गिरफ़्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के छापों का सिलसिला जारी है। इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशंस और AVLS की टीमें मुतहर्रिक कारकुनान की गिरफ़्तारी के लिए तश्कील दी गई हैं। ये फहरिस्त टेक्निकल बुनियाद पर बनाई गई है और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो शुरू की गई है। जबकि जो सनम जावेद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़ातून रहनुमा हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, आप जानते हैं कि वो 5 मुकदमात में पहले रिहा हो चुकी हैं। उनको अब ज़मान पार्क पेट्रोल बम फेंकने के केस में गिरफ़्तार किया गया था। पहले उनको पेश किया गया था जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास, वो ड्यूटी जज थे, उन्होंने 2 दिन का राहदारी रिमांड दिया था। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। वहाँ पर जज अरशद जावेद साहब ने ये जो मुकदमा है 9 माह के बाद, 8 से 9 माह के बाद जिस मुकदमे में सनम जावेद को नामज़द किया गया है, उसमें जज साहब ने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है और 13 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सनम जावेद और दीगर कारकुनान ने ज़मान पार्क के बाहर पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके। PTI कारकुनान ने ज़मान पार्क में DIG पर तशद्दुद किया, पुलिस की गाड़ियाँ जलाई गईं। सनम जावेद ने ज़मान पार्क के बाहर शर अंगेज़ तकारीर की और कारकुनान को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया। सनम जावेद का फ़ोटोग्रामेट्रिक टेस्ट कराना है। अदालत सनम जावेद का जिस्मानी रिमांड दे। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और अदालत ने उनको अब जब 9 माह की डिले के बाद किसी को मुकदमे में नामज़द किया जाता है और उसके बावजूद अदालतें 2 दिन पहले गिरफ़्तारी, फिर 2 दिन का राहदारी रिमांड और अब 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे के पुलिस के हवाले कर दिया और ये निज़ाम ऐसे ही चलता जा रहा है। शादरा में जलसा होना है। जस्टिस अली बाकी नजफ़ी साहब ने बड़ा रिलीफ दिया था और उन्होंने सिक्योरिटी देने का भी कहा था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि शादरा में अकमल बारी की दरख्वास्त पर जो 19 नवंबर के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिली है, उससे पहले कारकुनान की पकड़ धकड़ जारी है और 9 मई का बहाना बना के तमाम जो कारकुनान हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है ताकि ये जलसा ना हो सके। दूसरी जानिब कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लायर्स फोरम के सदर हैं एडवोकेट ज़हूर महसूद, उन्होंने कहा कि कराची में भी PTI का जो जलसा जो कल 12 नवंबर को होना था, PTI जलसे के ऐलान के बाद पार्टी वर्कर्स के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन शुरू हुआ है।
پولیس نے ورکروں کے گھروں پر چھاپے اور غیر آئینی گرفتاریاں کی ہیں۔ اب تو شاید بنانا ریپبلک بھی نہیں ہوتا، ایسا تو شاید بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ نگران وزیر اعظم کے بیان پر حیران ہوں، کہتے تھے سب پارٹیز کو یکساں مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ جلسے کی اجازت کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر متعلقہ فورم سے اجازت مانگی۔ گزشتہ رات پاکستان تحریک انصاف کے 9 کارکنان کو گرفتار کیا گیا جو اب تک حراست میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ سندھ سے اپیل ہے کہ پی ٹی آئی سے ستیلی ماں جیسا سلوک نہ کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بڑی کوشش کی، سندھ ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا کہ قانون کے مطابق ان کو اجازت دی جائے، اس کے باوجود ان کو اجازت نہیں ملی، جس بنیاد پر انہوں نے جلسہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کراچی کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ سندھ کمشنر کراچی اور ڈپٹی کمشنر سے جلسے کے لیے استدعا کرتے رہے، لیکن انتظامیہ کا پی ٹی آئی سے رویہ انتہائی افسوسناک اور عوام کے لیے تکلیف دہ ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ باقی تمام جماعتوں کو کھلا میدان دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی ترجمان کا کہنا ہے کہ جلسے کے انعقاد کے سلسلہ میں عدالت میں درخواست دائر کی ہے، عدالتی حکم پر جلد کراچی جلسے کی نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ وہ جو پہلی درخواست تھی اس میں توہین عدالت درخواست دائر کی ہے کہ جناب آپ نے کہا تھا کہ ان کو جلسے کی اجازت دی جائے، اب یہ جلسے کی اجازت نہیں دے رہے تو آپ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں اور ہر صورت ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ یہی گزارشات اور مطالبات پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے کیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے پر نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کا کردار دونوں کا سیم ہے، اور انہوں نے کہا کہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کا ہاتھ ہے پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کا۔ پی ٹی آئی صدر مملکت کے بیانات کو آئین سے متصادم قرار دینے کی مذموم کوشش کی شدید مذمت کرتی ہے۔ دستور کی معین کردہ مدت گزرنے کے بعد غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی طور پر وزارت پر براجمان شخص کو صدر مملکت کو آئین کا درس دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہا گیا کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ سے محروم رکھنے میں نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کا شرمناک کردار ہے جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی اجتماعات کی اجازت سے محروم رکھنے اور قائدین اور کارکنان کی جبری گمشدگیوں میں مجرمانہ سہولت کاری کرنے والوں کو آئین کا ذکر کرنا زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت نے اپنے آئینی اختیارات کے تحت عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے شفاف اور منصفانہ انتخاب کا انعقاد یقینی بنانے پر زور دیا۔ دستور کا آرٹیکل 41 صدر مملکت کو ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے تمام شہریوں کے آئینی حقوق کے تحفظ کا پابند بناتا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی پاکستانی تاریخ میں آئین کی روح کے عین مطابق اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے والے واحد صدر ہیں۔ اس سے قبل نواز شریف کو دہی بھلے کھلانے اور ججز کو خریدنے کے لیے نوٹوں سے بھرے بریف کیس لے جانے والے مشہور اشخاص کو ریاست کے اہم ترین عہدے پر فائز کرنے کی شرمناک مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے اور نگران حکومت ہے، اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا۔ صدر پاکستان کی جانب سے ایک ٹی وی پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام رہنماؤں کو جب تک آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے انتخابات کی تو وہ انتخابات کوئی بھی نہیں مانے گا۔ صدر مملکت نے کہا کہ الیکشن کے معاملے کو حل کر کے سپریم کورٹ نے الیکشن کے معاملے کو حل کر کے اس کو پتھر پر لکیر قرار دیا ہے، اور پورے پاکستان کی خواہش ہے شفاف اور غیر جانبدار الیکشن ہوں۔ سارے رہنماؤں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے اور یہی شفافیت ہوتی ہے۔ شفافیت کو دیکھتے ہوئے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی تجویز بھی پاکستان تحریک انصاف نے دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب عدالتیں متحد ہوں تو یہ امکان بڑھ جاتا ہے کہ انصاف ہوگا۔ اگر مزید چیزوں میں پڑیں گے تو الیکشن کی تاریخ میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھا اور بلایا بھی۔ عدالت نے بھی کہا کہ صدر کو تاریخ دینی چاہیے تھی۔ حکومت اور وزارت قانون نے مجھے کہا کہ آپ تاریخ نہ دیں۔ حکومت اور وزارت قانون کی تجاویز سامنے رکھ کر میں نے 6 نومبر یا اس سے پہلے کی تاریخ دے دی تھی۔ صدر مملکت کہتے ہیں کہ میں نے 6 نومبر کی تاریخ دے دی تھی اور میں نے انہی چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے 6 نومبر جو اس سے پہلے کی تاریخ دے دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ منصفانہ الیکشن سے متعلق بحث اس لیے ہے کیونکہ فی الحال لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ منصفانہ موجودہ سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے غالب امکان ہے کہ منصفانہ کیفیت
پیدا ہو۔ افغان مسئلے کو وزیر اعظم اور آرمی چیف نے بھی اٹھایا، افغانستان سے پاکستان میں ہونے والی جو در اندازی ہے اس کے حوالے سے بھی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو 27 سالہ میرے عمران خان کے ساتھ تعلقات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہر صورت مسائل سے نکالنا ہوگا اور پاکستان کے بھلے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نواز شریف سے میری ممکنہ ملاقات کی جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ میرا جو سیاسی لیڈر ہے وہ عمران خان ہے اور میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب یہ وہ ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ تھی۔ صدر پاکستان نے کہا جی کہ میں نے تاریخ دے دی تھی، مجھے تو نگران حکومت اور وزیر قانون اور الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ آپ تاریخ نہیں دے سکتے۔ اس پر پھر بڑی مرچیں لگیں تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایک اعلیٰ عہدیدار الیکشن کی شفافیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، صدر کی طرف اشارہ دیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ ملک کے اعلیٰ عہدیدار کا یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے، الیکشن کمیشن پرعزم ہے، الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے۔ ترجمان کے مطابق الیکشن کمیشن عام انتخابات کے صاف اور شفاف انعقاد کو یقینی بنائے گا۔ دوسری جانب نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو گیا، تمام جماعتوں کو آئین اور قانون میں رہتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے۔ مرتضیٰ سولنگی کا کہنا تھا کہ صدر مملکت کی طرف سے برابر موقع فراہم نہ کرنے کی شکایت افسوسناک ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنے والے ہی پچ اکھاڑ کر وکٹیں لے کر بھاگتے تھے۔ اب امید کرتے ہیں کہ صدر آئینی ادارے الیکشن کمیشن کو اپنا کام کرنے دیں گے۔ امید ہے صدر جماعت کے کارکن کی بجائے ملک کے صدر کے طور پر فرائض سر انجام دیں گے۔ جو منتخب صدر ہے، جس کو منتخب لوگوں نے اپوائنٹ کیا ہے، اس کو ایک نگران وزیر اطلاعات کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ جو ان کو مرچیں لگی ہیں نگران وزیر اطلاعات، نگران حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو، وہ صدر کا وہ سٹیٹمنٹ ہے جس پر صدر پاکستان نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کو میں نے کہا تھا، میں نے تاریخ دے دی تھی، یہ مجھے کہتے تھے، گمراہ کرتے تھے کہ جی نہیں آپ تاریخ نہیں دے سکتے، تو اب تو سپریم کورٹ نے مسئلہ حل کر دیا۔ اور ساتھ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے جو دو ٹوک بیان دیا ہے اور نواز شریف سے نہ ملاقات نہ ہونے کے حوالے سے جو واضح بات کی ہے، اس پر پھر ان کو بڑی تکلیف تھی۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے الگ سے سٹیٹمنٹ دی اور نگران وزیر اطلاعات نے الگ سے دی۔ اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف نے ان کو مسترد کیا اور کہا کہ جو صدر ہے وہ ایک آئینی عہدہ ہے اور صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ آرٹیکل 41 کے تحت اپنے شہریوں کے بنیادی حقوق پر بات کرے، اور جو صدر کے کردار پر بات کر رہے ہیں ان کا اپنا کردار غیر آئینی ہے، اور وہ 90 دن سے زائد جو بیٹھے ہیں وہ غیر آئینی طریقے سے بیٹھے ہیں۔ چونکہ 7 نومبر کو 90 دن پورے ہو گئے، تو اب یہ جو نگران حکومتیں یہ بھی بیسیکلی غیر آئینی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔